تو میں جو آپ کی بات سمجھ رہا ہوں، آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ زیدی صاحب کا انتقال ہوا آپ کے ہسبینڈ کا، اس سے پہلے آپ کی بہن کے جو بہنوئی تھے ان کا ہوا اسی سال اور پھر والدہ آپ کی پھر 010 میں پھر امی کا انتقال ہوا 2010 میں. تو وہ کافی ٹریجک تھا، اور ایک تو وہی غم چل رہا تھا ابھی ہسبینڈ کا اور بہنوئی کا سب کچھ. تو امی کا ہوا تو امی کا تو اٹ واز بہت ہی اچانک اور ویسے ہوا تھا، کیونکہ امی واز لائک اے بایونک وومن. شی واز این آئیکن. امی ایک نارمل ہاؤس وائف نہیں تھی. امی نے ایٹ دا ایج آف 80 انہوں نے اپنے گھر کا انسولیشن کیا تھا، کھڑکیاں دروازے لگائے تھے، اور جی اپنے ہاتھ سے. تو وہ ایک آرڈنری وومن نہیں تھی ایٹ دا ایج آف 80. تو ان کا جانا بہت ہمیں لگا تھا. تو مجھے اتنا کہ کاش میں اور اسپینڈ کرتی ٹائم امی کے ساتھ. ایک تو ہوتا ہے نا کہ انسان وقت کے ساتھ ساتھ زندگی کی ان تلخ حقیقتوں کو سمجھ جاتا ہے کہ ایک عمر ہوتی ہے اور اس عمر میں لوگوں نے جانا ہے. تکلیف ہوتی ہے مگر شعور یہ کہتا ہے کہ یہ ہونا تھا. مگر یہ جو بے وقت کا غم کہلاتا ہے دنیا میں، یہ کتنا انسان کو بدلتا ہے، کتنا اثر ڈالتا ہے اس کی شخصیت؟ بے وقت کی موت بہت ایکسیپٹنس نہیں ہوتی، بہت ٹریجک ہوتی ہے. جیسے بے وقت کی کسی کا جوان بچہ مر جائے، وہ بے وقت کی موت ہوتی ہے، اس کا تو irreparable لاس ہے. مائی ہسبینڈ واز فائن، بالکل ٹھیک ٹھاک، زندگی بڑی اچھی چل رہی تھی ہماری. بے وقت کی موت تھی. تو ایکسیپٹنس میں بہت ٹائم لگتا ہے، اس میں انسان نہیں ایکسیپٹ کرتا. اور کیسے آپ اس سے نکلی کیسے؟ کہ اچھا ہوتا ہے نا، بعض لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، بعض لوگ بالکل دنیا سے الگ تھلگ ہو جاتے ہیں. یہ اگر میں یہ کہوں کہ ڈپریشن، گریونگ، باؤنسنگ بیک، یہ سب سے گزرتا ہے انسان، سب سے. اس میں کسی کو اسکپ نہیں کرنا چاہیے. جیسے ماچو مین بن کے نہیں ہمیں کچھ نہیں ہو رہا، ہمیں اپنے پاؤں پہ نہیں. یو ہیو ٹو گو تھرو اٹ. اس میں سے گزریں. اس میں سے جیسے میری ایک سائیکالوجسٹ تھی وہاں پہ، اس نے مجھے یہ کہا کہ تم یو گو ٹو دا گریو یارڈ، جتنا رونا ہے رو لو، اور پھر وائنڈ اپ کر کے نا کھڑی ہو جاؤ. بس نہیں ہوتا. اس کو آپ اندر نہیں رکھ سکتے، اندر نہیں رکھ سکتے. آپ کو نکالنا ہے، آپ کو گریف کرنا ہے. گریف کرنے میں کوئی بری بات نہیں ہے. آپ جتنا ٹائم لے سکتے ہیں گریونگ کا لیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو آگے جا کے آسانی ہو جاتی ہے کہ آپ نے گریف کر لیا، آپ کا ہو گیا، اب آپ کی یادیں رہ جاتی ہیں. تو یہ سائیکالوجسٹ، سائیکائٹرسٹ، دے پلیز اے ویری امپورٹنٹ رول. وہاں پہ تو بہت اس کا چلن ہے. ہم لوگ اپنے آپ سے اپنا علاج کرتے رہتے ہیں، یہ صحیح نہیں رہتا. ابھی جیسے آپ نے ایک بات شیئر کی کہ آپ کی سائیکالوجسٹ نے یہ کہا کہ بھئی آپ ان کی قبر پہ جائیں اور اپنے دکھ کا اظہار کریں، جیسے کریں، روئیں، خوب روئیں. اور کیا کیا چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ آپ اس ہیلنگ پروسیس کو کوئک کر لیں ذرا، یا ریپڈ کر لیں، یا دیکھیں وہاں تو ورک شاپس ہوتی ہیں آپ کی، ویڈوز کی ہوتی ہیں، ڈائیورسیز کی ہوتی ہیں. سب مل کے بیٹھتے ہیں اور سب مل کے بیٹھتے ہیں، اپنا غم شیئر کرتے ہیں. اس سے بہت ہیلنگ ہوتی ہے آپ کی. پھر دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک وہ بھی دیتے ہیں، جسے کہتے ہیں ڈرگ دیتے ہیں، لائک آپ سے نروز آپ کے سوٹ ڈاؤن ہو جائیں، ریلیکس ہوتے ہیں. اس کو لوگ بہت برا سمجھتے ہیں. وہ ٹھیک نہیں آپ سمجھتی ہیں؟ نہیں، کیوں نہیں. اچھا، آپ سمجھتی ہیں ٹھیک ہے. اس کا طریقہ ہے. آپ اتنے غم سے ہیں، آپ کیوں سفر کر رہے ہیں؟ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ آپ کو اینٹی ڈپریسنٹ دیتے ہیں. ہمارے یہاں اینٹی ڈپریسنٹ کو بہت برا سمجھا جاتا ہے. ہمارے ایک تاثر یہ ہے کہ اینٹی ڈپریسنٹ جو ہے وہ اس کی عادت ہو جائے گی، پھر اس کے بغیر آدمی رہ نہیں سکے گا. کیونکہ جو ڈاکٹر آپ کو شروع کراتا ہے وہ اتنے سے شروع کراتا ہے، آہستہ آہستہ بڑھاتا ہے، پھر ٹیپر ڈاؤن کر. اس کا پورا ایک پروسیس ہے. آپ پروفیشنل کے پاس جائیں. جی ہاں، آپ پھر ٹیپر ڈاؤن وہ کرائے گا آپ کو آہستہ آہستہ. تو ہم لوگ آدھی بات سنتے ہیں، پھر اسی سے ہم لوگ. لیکن آئی تھنک جن کو اس طرح کا ڈپریشن ہے یا بہت، دے شوڈ گو تھرو دیٹ. اٹ ہیلپس. سب سے میموریبل لمحہ آپ کی زندگی کا؟ میموریبل جب میرے گرینڈ بچے پیدا ہوئے. You can't imagine. I was right on top of the world. مجھے لگ رہا تھا کہ یہ کیا فیلنگز ہیں یہ. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوشیاں دکھائے جی بچوں کی. سب سے غمگین لمحہ آپ کی زندگی کا؟ پاسنگ جو میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی تھی. دیٹ واز میسو. بہت دھچکا لگا تھا. پھر امی پاپا کی. تو یہ مومنٹس جو ہیں یہ دماغ سے نہیں نکلتے. تو یہ تو رہتے ہیں آپ کے ساتھ. زندگی کا وہ چہرہ، وہ رویہ جو سب سے نیگیٹو آپ نے اپنی زندگی میں دیکھا ہو کہ ہاں یہ میں نے زندگی کا ایک منفی روپ دیکھا اور یہ ایک مثبت روپ زندگی کا میں نے دیکھا. نیگیٹو تو یہ تھا کہ رشتے بدل جاتے ہیں.
جب آپ کی زندگی سے کوئی چلا جاتا ہے تو اس سے اٹیچڈ رشتے بدل جاتے ہیں, آپ کو مینٹلی پریپیئرڈ ہونا پڑتا ہے, وہ بات نہیں رہتی جو پہلے ہوتی ہے. وہ آپ کو اگر آپ لے سکتے ہیں اپنے اوپر تو آپ اس کو ڈیل کرنا آنا چاہیے. وہ شوق ہوتا ہے انسان کا. اور پازیٹیو یہ ہے کہ میرے ساتھ بہت اچھا ہوا ہے. ایک تو یہ کہ میں اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوئی تھی, یہ اچھا ہوا. میرے بچے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے, گڈ جابس, اچھی شادیاں, سب کچھ, یہ بہت اچھا ہوا. محنت تھی لیکن اس کے ریزلٹس مجھے بہت پازیٹیو ملے. زندگی نے مجھے دیا بہت, اور میں نے اپنی جو چھوٹی سے چھوٹی بلیسنگز کو بھی نا بہت کاؤنٹ کیا ہے. اس رشتے بدلنے کے سفر میں کوئی ایسی چیز, کوئی ایسا رشتہ جہاں بہت ایکسپیکٹیشن ہو اور وہاں سے جب آدمی کو ریجیکشن یا انکار یا توجہ نہ ملے تو زیادہ تکلیف ہوتی ہے نا, کوئی خاص آپ کو بات یاد آتی؟ آپ یقین کریں کہ میں نے بہت پہلے ایکسپیکٹیشنز کرنی چھوڑ دی تھی. ایک دفعہ میں بہت زیادہ اپنے گھر میں وہ کرتی تھی کہ میرے بغیر چائے کیوں پی, میرے بغیر یہ کیوں کیا. اٹ واز لائک آئی وانٹڈ ٹو ہیو اے پرفیکٹ میرڈ لائف, کہ میرے ساتھ چائے کیوں نہیں پی, چھوٹی چھوٹی باتیں. تو میرے ہسبینڈ نے ایک بات کی تھی, کہتے ہیں اپنی ایکسپیکٹیشنز لو کر دو. دا مومنٹ یو ول لوور یور ایکسپیکٹیشنز, تمہیں ہرٹ ہوگی نہیں تم کسی چیز سے. وہ میں نے اپنے گرا باندھ لی تھی. یقین کریں اس کے بعد مجھے کچھ نہیں ہوتا. میں ایکسپیکٹ ہی نہیں کرتی, میں ایکسپیکٹیشنز رائز کرنے ہی نہیں دیتی, ہوتی نہیں. تو میں نے سیکھا ہے. فراز صاحب کو آپ جانتی ہوں گی, احمد فراز ہمارے شاعر تھے نا, بہت اچھے. بالکل. ان کا ایک شعر ہے, آج ایک اور برس بیت گیا اس کے بغیر, آج ایک اور برس بیت گیا اس کے بغیر, جس کے ہوتے ہوئے ہوتے تھے زمانے میرے. واہ کیا بات. تو زبردست. بدلتے ہیں لوگ مگر میں بدلتے ہیں لیکن میں بلیم نہیں کرتی. ٹھیک, کیونکہ ہر کوئی اپنے نیچر, اپنے a person is a product of the circumstances. یس right. درست بات. آپ کے ڈفرینٹ ہیں جو آپ آج ہیں, اسی سے ہم, اور جو میں ہوں آج وہ میرے circumstances ایسے ہی, ٹھیک ہے, وہی شیپ اپ کر رہے ہر ایک کو پازیٹیولی اگر کہیں بھائی یہ اس طرح بڑا ہوا ہے, اس کے یہ بیک گراؤنڈ ہے, یا اس طرح سوچ رہا ہے, تو اس کو پھر آپ برا نہیں لگے. ٹھیک کہہ رہی. اسپرچویلٹی پہ کوئی آپ کا یقین ہے؟ بالکل ہے, بالکل ہے. اور اس سے وابستہ ایک واقعہ بھی ہے میرے پاس, میرے ساتھ تو نہیں, لیکن میری ساس جو تھیں وہ مجھے بہت چاہتی تھیں, بہت زیادہ. اور میں جب امریکہ سے آئی تو میرے ہسبینڈ کا انتقال ہو چکا تھا. تو میری نند نے مجھے کہا کہ امی کے سامنے تم مت جانا, کیونکہ وہ ضرور پوچھیں گی تم سے, اور تم ہو سکتا ہے تم نہ کنٹرول کر سکو, تم رو دو یا کچھ. اور والدہ کو بتایا نہیں تھا؟ ان کی طبیعت خراب تھی, ان کو بتایا نہیں تھا کہ ان کا بیٹا اس دنیا سے جا چکا ہے. تو میں نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں ملے بغیر چلی جاؤں. کہ ابھی نہیں, ابھی آپ یقین کریں میں بالکل ان کے کمرے سے بہت دور تھی, میں لان میں تھی یا ڈرائنگ روم میں تھی. تو بعد میں پوچھتی ہیں, مجھے سب نور کہتے ہیں, میرا اصلی نام نور ہے. تو انہوں نے کہا نور آئی ہوئی تھی نا. تو وہ ایک جو کلک ہوا ہے ان کو, اینڈ آئی واز شاکڈ کہ میں وہاں تھی بھی نہیں, مطلب میں لان میں تھی یا کہیں, اور ان کو یہ تھا کہ شی از ہیئر. تو ہے, تو روحانیت تو پھر ہے. بہت سارے ایسے واقعات ہوتے ہیں جن کو آپ فزیکلی ثابت نہیں کر سکتے نا. ہاں یہ تو ہے. تو ایسا بس مجھے یہی لگا تھا کہ یہ واقعی, یہ تو اسپرچویلٹی جو ہے یہ ہوتی ہے, اٹس دیئر. بہت بہت شکریہ اینی صاحبہ, آپ تشریف لائیں, آپ نے وقت نکالا. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. بہت اچھا لگا, بہت اچھا لگا. بہت اچھا لگا. بہت ساری دعائیں جی آپ کے لیے, اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہی خوش رکھے, ایسے ہی کام کرتی رہیں, اور لوگ آپ کا کام دیکھ کے انٹرٹین بھی ہوتے رہیں, خوش بھی ہوتے رہیں, کچھ نہ کچھ سیکھتے بھی رہیں انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. ناظرین, یہ تھا آج کا زبردست. اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کیجیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.